نکاح کے فوائد اور اس میں ڈالی جانے والی رکاوٹیں۔ نمبر 1، نکاح آپ کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ لڑکا جاب کرتا ہو، اچھا بزنس ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تبھی ہم رشتہ دیں گے، ورنہ ہماری بیٹی بہن بھوکی رہ جائے گی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہماری لالچ ہے۔ حالانکہ ایک صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی کمی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکاح کریں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوسرا نکاح کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے نکاح کہ آپ کے رزق کی قلت ختم ہو جاتی ہے، افاقے نہیں رہیں گے۔ نمبر 4، آپ کو ہم سفر کی شکل میں ایک اچھا دوست مل جائے گا جو ہر دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہم سفر عطا فرمائے۔ اور نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا ہے۔ یہاں دیانتداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سب کی اپنی لالچ، ہوس، اور نتیجہ یہ کہ ضلالت اور جھگڑے، فساد اور بات طلاق پہ آ جاتی ہے۔ اور رشتہ جب آنسو صاف کرنے کی بجائے آنسو دینے لگ جائے نا، تو سمجھ لو اس رشتے نے اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ہر وہ رشتہ میرے لیے اذیت بنتا چلا گیا جس میں میں نے سکون کی خاطر چنا تھا۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب یہ دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، بنا سوچے سمجھے دولت، شہرت، حسن دے کے کیا جاتا ہے، تو اس میں اینڈ پہ یہی نتیجہ نکلتا ہے اور بات جو ہے لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آئے نا، تو سمجھ جائیں وہ اپنے نہیں رہتے، ان میں احساس، قدر کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پہ عمل کر کے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں۔